میرے دوست ایک عالم فاضل مفتی حافظ قرآن ہیں۔ کہنے لگے چودھری صاحب میں جب کراچی سے راولپنڈی پہنچا تو ایک مسجد کا امام ہو گیا۔ یہ سن 2000 کی بات ہے۔ مسجد کمیٹی نے 1300 روپے وظیفہ مقرر کیا اور رہائش کے نام پر ایک ایسی کوٹھری میں بھیج دیا جس کی چھت 1.5 ہاتھ سے دور نہ تھی۔ کمرے کے سنگی فرش پر کچھ نہ تھا، چادر اور چٹائی کے بوجھ سے آزاد تھی۔ چادر تو دور کی بات، دیواروں پر کیل تک نہ تھا کہ بندہ کپڑے ہی لٹکا لے۔ مسجد کمیٹی والوں سے کہا تو بے نیازی سے کہنے لگے خود ہی کیل لگا لو، اس میں کیا ہے۔ میں کراچی بنوری ٹاؤن کا فاضل تھا، ایسی قسم پرسی اور رویوں کا تو سوچا بھی نہ تھا۔ میں ٹھنڈی سانس بھر کر چپ ہو رہا کہ یہ بہرحال میرا ہی فیصلہ تھا۔ راولپنڈی میں شدید سردی پڑتی ہے، اس ٹھنڈ میں بنا کسی کمبل رضائی کے نیند کہاں سے آتی۔ مسجد کی صفوں میں لپٹ کر ٹھٹھرتا رہتا۔ نوبت یہ تھی کہ مجھے کھانے کے لالے پڑ گئے۔ ایک قریبی عزیز فاصلے پر رہتے تھے، بھوک زیادہ ستاتی تو وہاں چلا جاتا۔ وہاں کبھی چائے مل جاتی یا کھانے کا وقت ہوتا تو 2 روٹیاں سالن میسر آ جاتا اور میری آنکھوں میں چمک آ جاتی۔ اس قسم پرسی کی حالت میں وقت کیسے گزر رہا تھا نہ پوچھئے۔ پھر اطلاع ملی کہ جامعہ بنوری ٹاؤن کے بعض اساتذہ، جن میں میرے محترم مشفق شیخ الحدیث مولانا رضین شاہ صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں۔ میرا دل بلیوں اچھلے کہ میرے استاد آ رہے ہیں، اور پریشانی الگ کہ خالی جیب سے کیا میزبانی کروں۔ جس روز اساتذہ ریلوے اسٹیشن پہنچے، میں بھی دیگر دوستوں اور سابقین جامعہ کے ساتھ پہنچا۔ ان میں صاحب حیثیت بھی تھے جو چمکتی دمکتی کاروں میں آئے تھے۔ ان سب کا مہمانوں کی میزبانی پر اصرار تھا، لیکن یہ اعزاز میری قسمت میں تھا۔ اب مجھے کہا کہ چلو بھائی، تم ہمارے امیر سفر ہو، تمہارے ساتھ چلنا ہے، نکالو اپنی گاڑی۔ اور میں نے سر جھکا لیا کہ کون سی گاڑی اور کیسی گاڑی، یہاں تو گدھا گاڑی بھی نہیں ہے۔ شرمندہ لہجے میں بتایا اور اشک ضبط کر لیے۔ وہاں موجود ساتھیوں نے ہمیں اس کال کوٹھری میں پہنچا دیا جہاں ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے۔ مولانا رضین شاہ صاحب ماجرا بھانپ چکے تھے۔ انہوں نے نصیحت کی کہ سورہ اخلاص سے تعلق جوڑ لو اور ایسا جوڑو کہ اس کے ذکر کے بغیر ناشتہ نہ ہو۔ روز صبح سورہ اخلاص پڑھنا معمول بنا لو، 4 سال میں اپنی گاڑی اور گھر کے مالک ہو جاؤ گے۔ یہ استاد کی دعا تھی اور سورہ اخلاص کا اعجاز کہ 4 برسوں میں اپنی گاڑی کا مالک ہو گیا، اور وہی مسجد جس کی کمیٹی نے مجھے چٹائیوں میں لپٹا چھوڑ دیا تھا، اب میرے آگے پیچھے بچھی جاتی تھی۔ آج اس مسجد میں چندہ لینے کی ممانعت ہے۔ الحمدللہ اس مسجد اور مدرسے کے اخراجات 2 افراد اٹھاتے ہیں، ان میں سے ایک خاکسار بھی ہے۔ استاد جی نے سورہ اخلاص کے ورد کا طریقہ یہ بتایا کہ صبح کی فجر کے وقت اول آخر درود شریف پڑھ کر 313 بار سورہ اخلاص پڑھنا معمول بنا لیجئے۔ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیے تاکہ اللہ آپ کے ذریعے کسی کی زندگی کو بدل دے۔ شکریہ۔